دیکھیے شکل و صورت، ہنر اور سلیقے میں اقصیٰ ہر لحاظ سے لاجواب اور بے مثال تھی۔ دوستوں میں بھی وہ سب سے اچھی لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے شوہر بھی ایسا ملا کہ ماں باپ کی جدائی، میکے کی یاد اور عزیزوں کی محبت سب کچھ وہ بھول گئی۔ اگر اس کے سر میں ذرا سا بھی درد ہو جاتا تو احسن مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا اور گھنٹوں بے چین رہتا۔ اس لحاظ سے اقصیٰ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ شادی کا پہلا سال ایسا گزرا کہ جیسے جنت کی زندگی ہو۔ خدا ایسی خوشیاں ہر بیٹی کو نصیب کرے، مگر افسوس، پہلا بچہ پیدا ہوتے ہی جیسے سب کچھ ہی بدل گیا۔ بیماریوں نے اقصیٰ کو گھیر لیا اور اسی کے ساتھ شوہر کی بے توجہی بھی شروع ہو گئی۔ بیچاری کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اصل بیماری جسم کی نہیں بلکہ شوہر کے دل کی تھی۔ احسن کی محبت دودھ کے ابال کی طرح جلدی ٹھنڈی پڑ گئی۔ علاج میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر کمزوری اور درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کبھی سر درد، کبھی دل کی گھبراہٹ، کبھی جسم میں ٹوٹ پھوٹ۔ مشکل سے 5 مہینے گزرے ہوں گے کہ احسن نے دوسری شادی کی ضد کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کھانے پینے کی آسائش، نوکر چاکر، سب کچھ موجود تھا۔ کھانے پینے کی آسائش، نوکر چاکر، سب کچھ ہی موجود تھا۔ دوسرا سال بھی پورا نہ ہوا تھا کہ اقصیٰ کی زندگی میں سوکن آ بیٹھی۔ بیمار بیوی اور معصوم بچے پر سوکن لانا ایسے تھا جیسے کبوتروں میں بلی چھوڑ دینا۔ ایسے شخص سے انسانیت کی امید رکھنا ہی غلط تھا۔ قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ سوکن بھی سخت دن نکلی جو روز نئے ظلم کرتی، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بڑھتا تھا۔ اگرچہ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے، مگر شرط انصاف اور برابری ہے۔ لیکن احسن نے انصاف کا نام تک نہیں لیا۔ کڑکڑاتی سردیوں میں بیمار اقصیٰ بچے کو سینے سے لگائے شوہر اور سوکن کے لیے چائے بناتی اور ناشتہ تیار کرتی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ جن آنکھوں میں کبھی محبت تھی اب ان میں نفرت اور غصہ تھا، مگر وہ خاموش رہتی۔ ایک رات بارش زور و شور سے برسی، پہ تھم گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، سرد ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اقصیٰ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی، پرانی شال اوڑھے کانپ رہی تھی۔ اچانک سینے میں ایسا درد اٹھا کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کبھی بیٹھتی، کبھی لیٹتی، مگر آرام نہیں ملتا۔ احسن کو ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ بیماری کو بہانہ سمجھتا تھا۔ چولہا ٹھنڈا دیکھ کر وہ اور نئی دلہن غصے سے بھر گئے۔ نئی دلہن نے طنزیہ کہا اور احسن نے گالیاں دی اور مارنے کو بڑھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اقصیٰ کا باپ تھا، جو شہر کا معزز وکیل تھا۔ احسن فوراً نرم پڑ گیا۔ اقصیٰ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ باپ نے حال چال پوچھا تو اس نے صرف یہی کہا، خدا کا شکر ہے۔ بخار تیز تھا۔ باپ نے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ شوہر کی اجازت کے بنا جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اجازت ملی تو اس نے صرف اتنی درخواست کی کہ کبھی کبھار آ کر مل لیا کرے، مگر احسن نے بے رخی سے انکار کر دیا۔ وہ بچے کو گود میں لینا چاہتی تھی، مگر نئی دلہن کے کہنے پر احسن نے بچہ دینے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً باپ اسے لے گیا۔ میکے پہنچ کر وہ ہر وقت بچے کی جدائی میں تڑپتی رہی۔ کئی بار پیغام بھیجا مگر بچہ نہیں ملا۔ آخر احسن کا پیغام آیا، فوراً واپس آؤ ورنہ عدالت سے زبردستی لے آؤں گا۔ یہ سن کر اس کا بخار اور بڑھ گیا۔ ماں بہنیں بھی رو رہی تھی۔ رخصت ہوتے وقت اقصیٰ نے کمزور آواز میں کہا، میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی۔ میرا پیغام سب تک پہنچا دینا کہ عورتیں بھی انسان ہیں، ان پر ظلم نہ کیا کرو۔ ہمیں طلاق دینے میں دیر نہیں کرتے، مگر ہمیں خلا کا حق نہیں دیتے۔ خدا را انصاف کرو، ہمارے دکھ کو سمجھو۔ یہ کہہ کر وہ سواری میں بیٹھنے لگی کہ اچانک کھانسی اٹھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، ہائے میرا بچہ، اور وہیں اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔